کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اولاد کی تربیت کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے. اولاد کی تربیت کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. بچوں کو پیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اولاد کی تربیت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے تو پھر زمانے کے پاس آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے بڑا وقت ہے. پودا لگاتے ہیں نا آپ، فصل لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن کوئی اس کی شاخ کسی طرف نکلی ہے، کوئی کسی طرف نکلی ہے، کبھی اس کے اوپر کسی بیماری کا حملہ، کبھی کسی چیز کا حملہ. اسی طرح اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو اس کے حالات کے اوپر چھوڑ دیا اور اس کو وقت نہیں دیا، اس کو ٹائم نہیں دیا، اس کی اچھی تربیت نہیں کی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اولاد جوان تو ہو جائے گی، بڑی تو ہو جائے گی، لیکن اس پر کتنے ہی فطروں کے، کتنی ہی برائیوں کے، کتنی ہی غلط چیزوں کے اثرات پڑیں گے اور وہ بچہ ان اثرات کو قبول کر لے گا اور اس کے بعد پھر ہاتھ ملنے کا فائدہ کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ہمیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقہ کار کے اوپر چلنا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اسی لیے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان تمام خوبصورت واقعات کو دیکھ کر ان سے جو تربیت کے پہلو حاصل کرنے چاہیے وہ بڑے اہم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو پہلو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے نظر آتا ہے نا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک اولاد کو طلب کرنا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. سورہ صافات کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. اور حضرت ابراہیم نے کہا اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کو مانگنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے اپنی اولاد کے لیے تو وہ ایسی اولاد مانگے جو اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کے اوپر چلنے والی ہو، جو اس اچھائی کو فالو کرنے والی ہو جس کے اوپر اس کے والدین ہیں، جس کے اوپر اس کے بڑے کاربند ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اولاد، یہاں پر قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نیک اولاد کو طلب کرنے کی حکمت کیا ہے. حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کی دعوت اور اطاعت کے کاموں میں انسان کی مدد کرتی ہے. انسان جب دعوت دیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے یا اطاعت کرتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے، اس کی غمخوار بن جاتی ہے، مونس بن جاتی ہے. تو یہاں پر اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے، اولاد کی دینی مصلحت کو دنیاوی مصلحت پر ترجیح دینا. عام طور پر لوگ اپنی اولاد کو وہاں پر بساتے ہیں جہاں دنیاوی وسائل تو بڑے کثیر ہوتے ہیں، اسباب کی کثرت ہے، پانی کی فراوانی ہے، اناج، سبزیاں، پھل، تمام چیزیں یہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیار انتخاب یہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر آباد کیا جہاں پر نہ پانی ہے،
نہ کھیتی ہے، نہ دنیاوی وسائل ہیں، بلکہ کچھ چیز بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. ایک درخت لگا ہے، اس درخت کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہے کہ میری اولاد یہاں مسجد کے قریب، جو مسجد حرم کے قریب جگہ ہے، یہاں پر آباد ہو، اور یہاں پر آباد رہے گی تو اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور جب اس کا ایمان محفوظ رہے گا تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں اچھے راستے کے اوپر چلتے رہیں گے. یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی اولاد کو میں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھیتیاں، نہ درخت، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو میرا انتخاب ہے، عند بیتک المحرم، وہ تیرا یہ پاکیزہ گھر اس کے پاس موجود ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ چھوڑ کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ چھوڑ کر جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیقیموا کے اندر جو لام ہے یہ سببیت کے لیے آتا ہے. اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ مسجد کے پاس رہے تو نماز کے اوپر کاربند ہو جائے، نماز کو قائم کرنے والا ہو، یہ نماز کو پڑھنے والا ہو. اور اس کے علاوہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کچھ موجود نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی حفاظت ہوتی رہے، یہ تیرے برکت والے گھر کے پاس رہے، یہ اس مسجد کے قریب رہے. جب مسجد کے قریب رہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ رہے گا. تو سیرت ابراہیمی کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جب بھی اپنی اولاد کے مفادات کو دیکھنا ہے تو اس میں پہلی ترجیح کے طور پر دین کو شامل کرنا ہے. جہاں پر اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادی کرو تو دیکھو کہ وہ لوگ دین کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں، ان کے دینی معاملات کیسے ہیں، کیا وہ دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور اگر وہ رغبت نہیں رکھتے تو پھر ان لوگوں کو ترجیح دو جو دینی معاملات کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جو دین کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر بڑی اہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں اس بے آب و گیاہ آبادی میں آباد تھے، وہاں پر رہے، پانی نکل آیا، پانی نکلنے کے بعد لوگ وہاں پر آ کر رک گئے تو قبیلہ جرم تھا، بنو جرم، یہ وہاں پر لوگ آئے، قبیلہ جرہم کے لوگ، انہوں نے دیکھا، اجازت لے لی مانگنے کی، وہاں رکنے کی. تو حضرت سیدہ ہاجرہ آپ فرماتی ہیں کہ رہنے کی اجازت تمہیں مل جائے گی لیکن اس چیز پر حق تمہارا کوئی نہیں ہوگا، اس چیز کے اوپر، یہ جو پانی یہاں سے نکل رہا ہے اس کے اوپر حق تمہارا کوئی نہیں ہوگا، یہ کنواں ہماری ملکیت رہے گا. تو کہا جی ٹھیک ہے، اسی شرط کے اوپر وہاں پر ان کو آباد کر لیا. اب یہاں پر لوگ آتے گئے، کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ اسماعیل جوان ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑھا دیا ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا. رشتہ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی، وقت گزر رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر حضرت اسماعیل کو تلاش کرتے رہے. جب تلاش کرتے رہے اسماعیل نہ ملے، ان کی گھر والی کے پاس گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا چل رہا ہے زندگی میں. ثم سألها عن عيشهم وحياتهم، بتاؤ کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، کس طرح کے معاملات گزر بسر ہو رہا ہے. فقالت نحن بشر، وہ آگے سے کہتی حالات تو بڑے برے ہیں. نحن فی ضیق وشدہ، حالات بڑے تنگ ہیں، بڑی تنگی آئی ہوئی ہے، معاملات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو وہ شکایت کرنے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو بھانپ لیا، یہ عورت شکر گزاری کرنے والی نہیں ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں تو نوٹ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قال فاذا جاء زوجك فقرعي علیہ السلام، شوہر تمہارا آ جائے تمہارے پاس تو اسے میرا سلام کہنا، اور سلام دینے کے بعد اسے کہنا کہ تمہارا گھر تو اچھا ہے لیکن اس کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لینا۔ وہ خاتون کہتی ٹھیک ہے، وہ آئیں گے تو میں یہ بات کہہ دوں گی۔ اب وقت گزرتا ہے تھوڑا سا، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں۔ فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا، جب اسماعیل واپس آئے تو ویسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی آیا ہوا تھا۔ وہ انہیں اندازہ ہو گیا، کچھ انسیت سی محسوس ہوئی تو فرمانے لگے کہ کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ تو وہ ان کی بیوی کہتی ہے ہاں یہاں پر ایک بزرگ آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ تمہارے گزر اوقات کیسے چل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا بڑے مشکل حالات ہیں، احوال بڑے تنگی والے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا انہوں نے کوئی نصیحت کی تھی؟ کہا ہاں، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا یہ پیغام دے دینا، انہیں یہ بتا دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، تمہاری چوکھٹ اچھی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ہیں وہ جو بزرگوار آئے تھے وہ میرے والد گرامی تھے، وہ مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ انبیاء کے گھروں میں رہنے والی خواتین کا یہ معیار نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی انسان کی گھر والی کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دم قدم چلے، قدم قدم پر چلے، ہر مشکل موقع پر اسے سہارا دے، ہر اہم موقع کے اوپر اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور اگر کبھی کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے تو اس پر صبر کرے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ میرے والد گرامی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں پسند نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ علیحدگی کر لی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آؤں، اسماعیل کے گھر میں جاؤں۔ پھر آئے، واپس آئے تو آ کر ایک دن دیکھا، پوچھا آ کر، اسماعیل پھر نہ ملے، کہیں پر فکر معاش میں یا کبھی کسی اہم کام کے اوپر گئے ہوئے تھے، وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ تو آپ آئے اور آ کر پھر ان کی بیوی کے ساتھ ملے، اس بہو سے ملے اور پوچھا کہ بیٹا کیسی ہو، کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے؟ وہی سوال، وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَحَيَّتِهِمْ، پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ فَقَالَتْ نَحْرُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وہ خاتون کہتی ہے ہم بڑے اچھے حالات میں گزر رہے ہیں، وسعت چل رہی ہے، ہمارے ہر چیز بڑی اچھی چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا تمہیں کھلاتا کیا ہے، کیا کھاتے ہو گھر میں جو تم کہہ رہی ہو کہ بڑے اچھے حالات ہیں، تو ایسا کیا ہی تمہیں وہ کھلاتا ہے؟ ما طعامکم قالت اللحم، وہ خاتون کہنے لگیں کہ مجھے تو وہ گوشت کھلاتے ہیں۔ فرمایا فما شرابکم، کہا جی بڑا اچھا پانی پلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت میں اور ان کے پانی کے اندر برکتیں عطا فرما، گوشت میں اور پانی میں یہ کھانے کے اندر برکت کی دعا فرمائی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ جب یہ دعا فرمائی اس کے بعد وہی وقت گزرا تھوڑا سا، وہ چلے گئے اٹھ کر، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انسیت محسوس کی، شاید والد کی خوشبو محسوس کر لی، خوشبو محسوس کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا یہاں پر؟ جی ابا جان، جی آئے تھے یہاں پر، ایک بزرگوار تھے وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، میں نے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیسے گزر اوقات چل رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا بڑے اچھے حالات چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے انہیں بتا دیا۔ اب وہ حضرت اسماعیل پھر وہی سوال کرتے ہیں، کوئی وصیت کی اور کوئی کچھ بات کہی؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا گھر بھی اچھا ہے، تمہاری چوکھٹ بھی بڑی اچھی ہے، اس کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل فرمانے لگے وہ بزرگوار وہ میرے والد گرامی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے کہ تم شکر گزار عورت ہو۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑی خوبصورت پہلو ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو نکات کا پتہ چلتا ہے، جن چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے
وہ ہے کہ بچوں کی بنیادی ضروریات کے اوپر فوکس کرنا۔ حضرت ہاجرہ جب دیکھا کہ میرا بیٹا یہاں پر لیٹا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے پانی تلاش کرنے کی کوشش کی، صفا مروا کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی، حاجیوں کے لیے اس بات کو لازمی قرار دے دیا۔ عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہو، یہ جب تم سعی کر رہے ہوتے ہو تو حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہو۔ محبوبوں کی سنتوں کو ایسے یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ میرے بڑے نیک بندے تھے، یہ میرے محبوب تھے، یہ میرے خلیل اللہ کی آل اولاد کی سنتیں ہیں، تم نے ان کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بچوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اور شریعت محمدیہ میں اولاد کا نان و نفقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے والدین کے اوپر لازمی قرار دیا ہے کہ ہم نے بچوں کو پالنا ہے، ان کا نان و نفقہ، ان کی اچھی تعلیم، ان کی تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، توکل کے ساتھ عملی کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کا فیتھ مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ سیدہ ہاجرہ کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کرنی ہوتی ہے، ہم نے اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ہم نے باؤنڈریز اور حقوق کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا کل محفوظ رہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بچے کے لیے سماجی ماحول بنانا، محفوظ سماجی ماحول بنانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھے پڑوسی دیکھنا، اچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، التمس الجار قبل شراء الدار، فرمایا کہ گھر تلاش کرنے سے پہلے اس کا پڑوسی دیکھ لو، والرفیق قبل الطریق، اور جب راستے میں نکلنا چاہو تو اچھا کوئی دوست اپنے ساتھ لے لو۔ یہ دو طریقے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، جن سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی گھر بنانا ہے، اپنی نسلوں کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کرنے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہمسائے کو دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی برے لوگوں کا ڈیرا تو نہیں ہے۔ اگر وہاں پر برے لوگوں کا ڈیرا ہے، برے لوگوں کا بسیرا ہے، تو ہم نے اپنی اولاد کو ان سے محفوظ کر کے ایسی جگہ پر لے جانا ہے کہ جہاں پر ان کے اخلاقی اقدار کبھی متاثر نہ ہو، ان کے اخلاقی اقدار کبھی متاثر نہ ہو، بلکہ فائدہ انہیں یہ پہنچے کہ ان کے اخلاقیات بھی اچھے طریقے سے پروان چڑھتے رہیں اور ان کی زندگی بھی امن اور سکون کے ساتھ گزرتی رہے۔ اچھے کردار کی وجہ سے یہ پھر اچھا کردار بچوں میں پیدا کرنا، یہ اچھا کردار پیدا کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ والد کا اپنے بچے کے معاملات کی خبرگیری کرنا، چیک ان کرنا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے اور آ کر بہو کے ساتھ بات کی تو یہ وصیت فرما دی کہ بیٹا کہہ دینا کہ تمہاری چوکھٹ اچھی نہیں ہے، یہ خاتون تمہارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ تمہارے دعوت کے کاموں میں، تمہارے تبلیغ کے کاموں میں تمہارا ساتھ نہیں بن سکے گی۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سخت سے سخت ترین حالات کے اندر بھی آپ کا سہارا بنی۔ نبی پاک کو کبھی ستایا جاتا، گھر میں آتے، آ کر اپنی بیوی کو بتاتے تو حضرت سیدہ خدیجہ ایک غمخوار کی طرح آپ کو حوصلہ دیتی۔ جب آپ پریشان ہوتے تو سیدہ خدیجہ آپ کو حوصلہ دیتی کہ یا رسول اللہ، اللہ کبھی آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی کو پریشان آپ نہیں کرتے، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں پر خرچ آپ کرتے ہیں، یہ چیک کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر بارہا آپ کا حالات پوچھتے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، ہماری یہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ اچھے اور برے وقت، معاشی حالات بعض اوقات بڑے پریشان کن ہو جاتے ہیں، جس طرح آج کل بڑے پریشان کن ہوئے پڑے ہیں، لیکن اچھی اور خاندانی خواتین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی شکوے اور شکایتیں کرنے کی بجائے
شوہر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، ان کا سہارا بنیں، انہیں ڈی موٹیویٹ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ چل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جس طرح جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کا سہارا بن سکیں، تاکہ شوہر وہ کبھی اس کے اوپر اس طرح وہ اتنا ایک تو گھر کے باہر کے معاملات کی وجہ سے پریشان اور پھر آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے اور ان پریشان حالات میں آ کر وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اس لیے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور تیسری بات، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جو فیڈ بیک دینا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ فیڈ بیک آپ نے اشارے کے اندر دیا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لینا، اس چوکھٹ کو سلامت رکھنا، یہ اشارے کے اندر بات فرما رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ انبیاء اخلاق کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو کسی کو سامنے سے منہ پر اگر کہہ دیتے وہاں پر کہ لڑکی تم اچھی نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر منہ پر اس کو کہہ دیتے تو وہ ڈسارٹ ہو جاتی۔ تو آپ نے اشارے کے اندر یہ بات کر دی تاکہ بات کا مقصد بھی پورا ہو جائے، پیغام بھی پہنچ جائے اور خاتون کا دل بھی وہاں پر نہ ٹوٹے۔ یعنی فوری طور پر اس کے اگر منہ پر کہہ دیتے تو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ بات ہوتی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے اپنی دعا کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان اہم معاملات کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر مکہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ ساتھ ہی کھڑے ہو کر دعا بھی مانگتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر میں اپنے بیوی بچے کو تیرے حکم کے مطابق چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، پھر بھی تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دینا۔ اپنے وطن کے لیے دعا مانگنا، امن کی، پیس کے لیے دعا مانگنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور ان میں سے جد الانبیاء کی سنت ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے دعا مانگا کرتے، اپنے بچوں کے وطن کے لیے دعا مانگا کرتے۔ اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق اللہ عطا فرما دینا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہاں پر عقیدے کی بات بھی آ گئی کہ دعا فرمائی ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اس کو اللہ پھلوں کا رزق عطا فرمانا جو تیرے اوپر بھی ایمان لائے اور روز آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھنے والا ہو۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، لیکن جو انکار کرے گا تو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کو حقیقی فوائد اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے گھر لینا ہے، کسی بھی جگہ پر اپنی اولاد کو آباد کرنا ہے، تو ہم نے گھر میں سب سے پہلی چیز جو تلاش کرنی ہے وہ امن ہے، یعنی ہم نے پرامن گھر اس کی تشکیل دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ رزق جو ہے اس کو ہم نے اپنی ترجیح بنانا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور آج کل کے دور کے اندر تو اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، جب ہر طرح سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرح سے مسائل اور مصائب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ نقطہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ان کو توحیدی شعور بھی عطا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کبھی اس طرح کا موقع نہ آئے کہ تیرے علاوہ کبھی ہم کسی کے آگے جا کر اپنا سر جھکائیں یا کبھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ تو ہم نے توحید کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کر اس کے گرد ساری کی ساری زندگی انسان کی چلتی ہے۔ آج جب بہت سارے فتنے ہمارے اوپر یلغار کر چکے ہیں، فتنوں کی یلغار میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں اپنی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سکھانا، اس کے آگے ہی جھکنا سکھانا، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ اولاد کو جس بات کی وصیت کرنی ہے پہلے خود اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کر لی اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. جس طرح ہمارے ہاں والدین بچوں کو کہتے ہیں بیٹا سچ بولا کرو، بیٹا سچ بولا کرو، لیکن ساتھ ہی اگر کوئی دروازے پر آ جائے، کوئی پوچھنے کے لیے آ جائے، کسی نے پیسے ہی لینے ہیں، وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو اپنے بچے کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا باہر جاؤ، اگر فلاں 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 ہوا تو اسے بتا دینا پاپا گھر پہ نہیں ہے، والد صاحب گھر پر موجود نہیں ہے. آپ نے عملی طور پر بچے کی تربیت کرتے ہوئے جھوٹ کو اس میں داخل کر دیا، اور ساتھ زبان سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولا کرو. پھر آپ کس منہ سے اس کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں؟ اگر آپ بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، آپ کے اخلاق برے ہیں، تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کا بچہ سیکھے گا. آپ کے اگر رویہ برا ہے، آپ گالیاں نکالتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کو لے کر حافظ صاحب کے پاس آ کر، قاری صاحب کے پاس آ کر یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ گالیاں نکالتا ہے، ہمارا بچہ بری زبان بولتا ہے، اس لیے کہ اس بچے نے تو آپ سے سیکھا ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اوپر پہلے خود اسلام قبول کیا، پہلے خود اس بات پر آتے ہیں. اور وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اس کے بعد پھر آپ وصیت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، یعقوب کو اور دیگر کو. تو یہ فرما دیا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیشہ اسلام کے اوپر کار بند رہنا. اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہم نے اپنی اولاد کو بھی شریک کرنا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے وہ تہجد گزار، عبادت گاہ گزار لوگ، لیکن اگر ہم ان کی اولادوں کو دیکھیں تو ان کی اولادوں کے حالات ہی کچھ اور ہیں، ان کے معاملات ہی کچھ اور ہیں. تو اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کا ثمرہ آپ کی اولاد کے اندر بھی جانا چاہیے، آپ کی اولاد بھی نیکی کرنے والی ہونی چاہیے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں کر رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی اس تعمیر کے اندر شامل فرماتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ ہم اس نیکی والے کام میں شرکت کریں. اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ تربیت، یہ اولاد کی اس انداز سے تربیت کرنا، یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے. اپنی نسلوں کے لیے منصب امامت کی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اب یہ دیکھو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بیٹے ہیں، بڑا لاڈلا بیٹا، آخری عمر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، آخری عمر میں. اور آخری عمر میں دیا جانے والا بیٹا، چلو بیٹے تو ویسے ہی بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن آخری عمر میں دیا تو وہ کتنا قیمتی ہوگا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کو اور اس کی ماں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر اس جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے. پوچھا جی کیا ہے؟ تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شامل حال رکھنا ہے. اور پھر وہی بڑا بیٹا ہوا. جب بیٹا بڑا ہوتا ہے، جب 8-9 سال عمر مختلف روایتوں کے اندر آتی ہے ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے، تو ساتھ ہی اپنے اس خواب کا تذکرہ بھی کر دیا کہ بیٹا یہ خواب دیکھا ہے. اس خواب کے اندر یہ دیکھا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فماذا تری، بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے گویا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ جس بچے سے 8-9 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، جس بچے کو پیدا ہوتے ہی ایسی جگہ پر چھوڑ دیا، اپنے آپ سے دور کر دیا، اسی بچے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. اگر وہاں پر کوئی ایسی خاتون تربیت کرنے والی ہوتی، جس طرح کی ہمارے اس معاشرے میں بہت کم خواتین موجود ہیں، موجود تو ہیں، جس طرح کی ہمارے یہاں خواتین شکایتیں کرنے والی، شکوے کرنے والی خواتین موجود ہیں، اس طرح کی کوئی خاتون موجود ہوتی تو یقینی طور پر وہ بچے کے کانوں میں ڈالتی کہ بیٹا تمہارا باپ ہمیں یہاں پر چھوڑ گیا، ہمیں یہاں پر چھوڑ گیا ہے، ہمیں اپنے آپ سے دور کر گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتی کہ دیکھو آج آیا اور آج آ کر تمہیں کہتا ہے کہ میں نے ذبح کر دینا ہے. یہ بات اگر آپ سوچیں، میں سوچوں، ہم سوچیں اگر اس بات کو
کہ اگر اس طرح کی خواتین نہ ہوتیں جس طرح کی خاتون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. حضرت ہاجرہ کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگرچہ شوہر دور بھی ہیں لیکن وہ دور ہیں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے دور ہیں. اللہ کے اس حکم کے اوپر سب سے پہلے فرما برداری. اور پھر جب اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کیا کہتا ہے, فانظر ماذا ترا, کیا کہتا ہے, تو وہ بیٹا بھی بڑا نیک بیٹا تھا, اللہ کے نبی کا بیٹا تھا, خلیل اللہ کی تربیت اس میں شامل حال تھی. تو وہ بھی کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر کر ڈالیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کوئی فیضان نظر تھا ابراہیم خلیل اللہ کی, یہ آپ کا فیضان تھا یا پھر مکتب کی کرامت تھی, کسی اسکول میں پڑھا تھا, بلکہ یہ کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا دیے کہ بیٹا جب تمہارا باپ تمہیں کوئی بات کہے تو اس کو من و عن تسلیم کر لینا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جانا. یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ جو مسائل ہیں آج کل اولاد کی تربیت کے حوالے سے, اس پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جب بھی ہمارے ہاں جو بچے ہیں ان کی پیدائش ہوتی ہیں, یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو اس میں شامل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو شامل کرنا ہے. نبی پاک کی گئی جو دعائیں ہیں اور جو آپ کے فرامین ہیں, جو آپ کا طریقہ کار ہے, اس کو ہم نے اپنی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے, تاکہ پھر جب وقت آئے تو وقت آنے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہمہ وقت اپنی گردن کو جھکا دیں. جب قربانی کا وقت آئے تو پھر وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ قربانی بھی پیش کر دو, یہ بھی کر دو. کبھی مالی طور پر اپنایا جاتا ہے, کبھی جانی طور پر آپ کو, کبھی مال کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. تو ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اتر آتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کا انتخاب کر لیا تھا توحید کے بدلے میں. تو جب باپ اس طرح کی تربیت کرنے والا ہوگا تو پھر بیٹا بھی اس طرح کا ہوگا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, وہ بھی پھر اپنی گردن جھکانے والا ہوگا. پھر جب آپ اسے کہیں گے بیٹا اللہ کا حکم ہے, تو پھر وہ بیٹا آگے سے آپ کو سوالات نہیں کرے گا, آپ کو آگے سے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں پوچھے گا, بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے, میں نے اپنے خدا کے اس حکم کو ماننا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.